ساتھ مرحوم یوسف علی راشد علی، والدینہ مرحومہ خیر النساء یوسف علی، مرحومہ ربینہ بنت یوسف علی اور والدینہ فیملی کے دیگر مرحومین۔ آج کی مجلس کا اہتمام جن مومنین کی طرف سے کیا گیا، ان فیملی کے تمام مرحومین، اس کے علاوہ سید محمد باقر ابن سید رضا حسین، سید محمد حفیظ شاہ ابن سید شجاعت علی شاہ رحمنا و من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی، مکی المدنی عربی القرشی، الرسول المسدد والمصطفى الامجد، محمود الاحمد ابو القاسم محمد، واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، الامام المنتظر والحجت ثانی عشر، آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ مومنین، سورہ مبارکہ بقرہ میں حروف مقطعات کے بعد الف لام میم ارشاد رب العزت ہو رہا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و ریب نہیں ہے، اور ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے۔ آج ہم شہادت حضرت امام تقی جواد علیہ السلام کے لیے کی تعزیت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یوں تو ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ذوات مقدسہ جملہ صفات و کمالات حسنہ کی حامل تھیں۔ کوئی ایسا کمال، اچھی صفت ممکن ہی نہیں ہے جو موجود ہو، حسن صفت کہلاتی ہو، اور ائمہ طاہرین کی سیرت طیبہ میں موجود نہ ہو۔ لیکن یہ خلاق عالم کا اہتمام تھا کہ ائمہ میں سے ہر ہستی کو کسی نہ کسی خاص صفت کے ساتھ ایسا موصوف کیا گیا کہ جب کبھی بھی اس صفت کا ذکر ہوتا ہے وہ شخصیت ہمارے نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، یا اس کا تصور ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے
کہ دوسرے ائمہ ان صفات کے حامل نہیں تھے، مگر یہ خدا کا انتظام ہے، یا جس کی اور بہت سی توجیحات ہیں جس کو اس وقت عرض نہیں کرنا۔ تو اس طریقے سے جب کبھی بھی شجاعت کا ذکر ہو تو ذہن میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ جب کبھی بھی حلم و بردباری کا ذکر ہو تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ کائنات میں جہاں کہیں بھی اور جب کبھی بھی صفت شہادت کا ذکر ہو تو اس سے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بات۔ اسی طریقے سے عبادت کو نسبت ہے میرے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے، علم کو نسبت ہے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، صداقت کا جب کبھی بھی ذکر آئے گا صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جب کبھی بھی قرآن آواز دے گا کاظمین الغیظ، غصے کو ضبط کرنے والے، تو امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے گا۔ جب کبھی بھی ذکر ہو راضی برضائے الہی رہنے کا تو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے گا۔ اور جب کبھی بھی تقوی پر گفتگو ہوگی یا صفت تقوی کو مخاطب کیا جائے گا تو اس سے میرے نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ تقوی سے ایسی خاص نسبت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ اور مومنین یہ ایک تقاضا بھی ہے کہ ہم جس ائمہ میں سے جس کسی کی بھی ولادت و شہادت بنائیں تو ضروری ہے وہ جس خاص صفت سے متصف ہوئے تھے ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم میں اس صفت کے کچھ آثار موجود ہیں بھی یا نہیں، ہم اس صفت کا کچھ عنصر اپنے اندر رکھتے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم اس ذات کے ماننے والے ہیں جس کو خدا تقی کہہ رہا ہے، جسے خدا تقی کہہ رہا ہے، اور خدا جس کو تقوی کی صنعت دے دے اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم ان کے امام کے ماننے والے ہیں، ہم اب اپنی زندگیوں کا اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی تقوی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، کہیں ایسا تو نہیں مان تو ہم اس امام کو رہے ہیں جو تقوی کی منزل پر ہو، مگر ہماری زندگی گناہوں میں گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اور مومنین تقوی یہ اس صفت خاص کا نام ہے کہ خلاق عالم نے جب کبھی بھی تقوی پر گفتگو فرمائی ہے کلام پاک میں تو بہت کم موضوعات ایسے ہیں کہ جن پر اتنی سیر حاصل گفتگو کی گئی ہو، جن پر اتنی مکمل گفتگو کی گئی ہو جتنی گفتگو خداوند کریم نے تقوی پر کی ہے مکمل طور پر کلام پاک میں۔ وَاتَّقُوا کہہ کر مخاطب کیا کہیں پر، یَتَّقُوا کہہ کر مخاطب کیا کہیں پر، تقاطع کہہ کر مخاطب کیا کہیں پر، متقین کہہ کر مخاطب کیا کہیں پر، مختلف انداز سے اللہ کے عالم نے تقوی پر ایک مفصل گفتگو کی ہے، اور کسی موضوع پر اتنی تفصیل کے ساتھ گفتگو بہت کم نظر آتی ہے۔ جیسے یہ آیے وافی ہدایہ ہے جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، وَہُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، مگر ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے، ہدایت ہے متقین کے لیے جو تقوی اختیار کریں۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید تو سب افراد کے لیے آیا ہے،
کلام پاک کا مخاطب تو تمام انسان ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ خداوند کریم بیان فرما رہا ہے کہ ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے، کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ اور دوسرے مقام پر لہذا اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ کتاب و کرام وہ ہے کہ قرآن مجید کے لیے ہوا، اس کا مخاطب جو بیان ہو رہا ہے وہ تمام انسانیت کا مخاطب ہے۔ ناس کی ناس کا جو قرآن مجید نے استعمال کیا، ناس سے مراد کل انسانیت ہے۔ ہم مخاطب کرتے ہیں، بیان ہمارا سب کو مخاطب کر رہے ہیں، مگر اس سے جو اصل فائدہ اٹھانے والے ہیں، اس کے باعث سے آئے دور فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ وہ صاحبان تقوی ہیں۔ متقین ہی اصل اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا وجہ اور سبب یہ ہے کہ کسی چیز کو بھی قبول کرنے کے لیے انسان کے دل کے اندر کچھ آمادگی چاہیے ہوتی ہے، آمادگی چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں کسی بیان کو سنوں اور اپنے دل کے دروازوں کو بند کر دوں، قلب کے دروازوں کو بند کر کے کسی چیز کو سنوں تو اس کا اثر مجھ پہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ میں دروازے بند کر دیے، فقط سننے کے لیے تو سن رہا ہوں۔ نہیں، اثر کب ہوگا؟ جب میں قلب سے سنوں، توجہ سے سنوں، اس طریقے سے سنوں کہ اگر اچھی چیز ہوگی تو اس کو قبول کروں گا، اور اسی اچھی چیز کو قبول کرنے کا ایک مرحلہ جو ہے اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو حق کو قبول کرنے کی اپنے اندر صلاحیت کو پیدا کریں کہ ہمیں حق نظر آئے گا، ہم قبول کریں گے، چیز کو قبول کرنے کی یہ تقویٰ کا ایک مرحلہ ہے۔ لہٰذا اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہدایت موعظ وہی اس قرآن عظیم سے حاصل کریں گے کہ جن کو تقویٰ کا کچھ حصہ رکھتے ہیں اپنے اندر۔ اسی لیے خداوند کریم نے جو تقویٰ نہیں رکھتے ان کے لیے کیا کہا؟ بلغت القلوب الحناجر، ان کے دلوں میں قفل لگا دیے گئے ہیں۔ یہ بار بار ہدایت کی باتوں کو سنتے ہیں مگر ہدایت حاصل نہیں کرتے، کیوں؟ دلوں میں قفل ہیں۔ انہوں نے سختی کے ساتھ، اسی لیے تعصب ہمارے پاس سخت ترین منع ہے، عصبیت منع کر دی گئی، کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں۔ اور ہمیں فخر ہے اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ ائمہ نے فرمایا کہ اچھی بات لو، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اچھی بات لے لو، جہاں اس سے ملے، تو دل کا دروازے کو، قلب کے دروازے کو کھلا رکھنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہی ہے جب انسان کا دروازہ کھلا ہوا ہو، تقویٰ کا تھوڑا قبولیت کی منزل پائی جاتی ہو، جس کی ایک بہت عظیم مثال، بہت اچھی مثال مکے کے کفار تھے۔ مکے کے کفار، وہ کفار جن کے سامنے اللہ کے رسول حضور ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روزانہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، روزانہ حضور کعبے کے پاس تلاوت کرتے تھے، یہ بار بار اپنے کانوں سے سنتے تھے مگر توجہ نہیں کرتے تھے، ان کا بغض اور زیادہ بڑھتا رہتا تھا۔ یہی منزل ہے، ان پر قفل لگا دیے گئے۔ مگر ایک اور مرحلہ، جب مدینے سے کچھ افراد آئے، جو آئے تو اصل میں اس لیے تھے کہ اپنے حلیف جو قبیلے ہیں ان سے جنگ میں مدد طلب کریں، مگر جب مکے والوں نے کہا مدد نہیں کر سکتے، ہم خود مسئلے سے درلوچار ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا تو مدد نہیں کر سکتے تو ہم ذرا کعبے کا، جیسے ایام جاہلیت میں بھی تھا، ذرا کعبے کا طواف تو کر لیں۔ وہ جانے لگے تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو روزانہ رسول کی زبان سے سنتے ہیں، انہوں نے کہا تم ادھر جا رہے ہو تو سنو، ایسا کرو کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لو۔ تاریخ کا واقعہ ہے، کانوں کو بند کر لو۔ کہا کیوں بند کر لیں؟ کہا وہاں پر وہ شخص موجود ہوتا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اس پر کتاب نازل ہوئی اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس پر نازل ہوئی، اس کی تلاوت وہاں پر کھڑے ہو کے کرتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آواز تمہارے کانوں میں نہ آئے، حالانکہ خود روز سن رہے ہیں، تمہارے کانوں میں نہ آئے تو کانوں پہ روئی ٹھوس لو۔ تاریخی حیثیت سے واقعہ۔ تو وہ چلے، لیکن راستے میں ایک دوسرے سے کہا یہ کیا بیوقوفانہ بات ہے، ہم اتنی دور سے آئے ہیں اور مدد بھی نہیں ملی
اور یہ شخص یہاں کا تازہ واقعہ ہے، ہم اس کے بات کو لے جا کر بیان بھی نہیں کریں؟ یہ کیسی جہالت اور کون سا ایسی بات کا اثر ہے؟ فقط سننے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے اپنے کانوں سے جو چیزیں تھیں اس کو نکال دیا۔ اب جب طواف کے لیے آگے بڑھے، حضور اکرم کھڑے ہوئے تھے، کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے یہاں کعبہ کا طواف کرتے جا رہے تھے، کانوں میں آواز قرآن آتی جا رہی تھی۔ اس آواز قرآن نے اتنا اثر کیا کہ جو ان کی ناصحین کی جو نصیحت تھی ویسا ہی ہوا۔ سننا تھا خدمت حضور ختمی مرتبہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور سے پوچھا یہ کیا ہے؟ پیغمبر نے بیان کیا، فوری ایمان لے کر آئے۔ تو یہ اثر ہوتا ہے جب انسان کا قلب آمادہ ہو۔ حق کو سننے کے لیے آمادگی کی ضرورت ہے۔ وہ کفار سن رہے تھے مگر چونکہ قلوب پہ کفر لگا دیے گئے، لہذا تو یہ ایک تقویٰ کی منزل ہے، تقویٰ کا اپنا درجہ ہے۔ مگر تقویٰ میں نے جیسے کہ کیا قرآن مجید نے ہر لحاظ سے گفتگو کی ہے۔ ہدایت ہے تو صاحبان تقویٰ کے لیے، پھر اگر محبت ہے، ان اللہ یحب المتقین، خدا صاحبان تقویٰ سے محبت کرتا ہے۔ محبت الہی تقاضا ہے نا، ایک محبت ایک بہت بڑا گفتگو ہے۔ تو کس سے محبت ہے؟ یحب المتقین، ان اللہ مع المتقین، خدا صاحبان تقویٰ کے ساتھ ہے، متقین لوگوں کے ساتھ ہے خداوند کریم۔ اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا عاقبۃ للمتقین، اگر کسی کی عاقبت یہ سمجھو کہ جہاں پر خداوند کریم گارنٹی لے کہ عاقبت اگر بالکل سدھری ہوئی ہے، بالکل کافی ہدایت ہے، تو کس کی ہے؟ صاحبان تقویٰ کی ہدایت ہے۔ مقام الامین، ہم وہ صاحبان تقویٰ وہ ہوں گے ہم جنہیں مقام امین میں رکھیں گے، مقام امین میں رکھے جائیں گے، امن و امان کے مقام پر رکھے جائیں گے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی قرآن مجید کس قدر اہمیت ہے تقویٰ کی، یہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کس قدر اہمیت ہے۔ ان المتقین، اور پھر جنت کا ذکر ہوا تو ایک مقام پر ذکر نہیں کیا کلام پاک نے، بار بار جہاں جنت کا ذکر کیا وہاں پر صاحبان تقویٰ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جنت کی مختلف نعمتوں کے ساتھ صاحبان تقویٰ کا ذکر کیا ہے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، صاحبان تقویٰ وہ ہیں جو جنت میں رہیں گے کہ جہاں پر چشمے بہتے ہوئے ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات النعیم، وہ اس جگہ پر رہیں گے، جنت میں اس مقام پر رہیں گے کہ جہاں پر میوے لگے ہوئے ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، ویسے مقام پہ جنت میں رہیں گے یہاں جنت میں نہریں بہتی ہوئی رہیں گی۔ تو آپ نے دیکھا ہر مقام پر قرآن مجید نے زندگی کے ہر موضوع اور اس کے بعد آخرت کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر صاحبان تقویٰ کو مخاطب کر کے بشارت نہ دی گئی ہو۔ یہ ہے مقام تقویٰ، یہ ہے عروج تقویٰ۔ اور پھر اللہ کے عالم نے مسلسل 3 آیتوں میں یہ بتا دیا کہ دیکھو کون صاحبان تقویٰ کے ساتھ ہم کس قسم کا برتاؤ کریں گے، ان کے ساتھ ہم کس طریقے سے پیش آئیں گے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِمْ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو صاحبان تقویٰ ہیں، يُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سیئاتہم، تمام گناہوں کو ان کے ہم معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں ایک عظیم درجہ ہم عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری مغرب میں ارشاد فرمایا، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو صاحبان تقویٰ ہیں ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کے امور کو آسانی فراہم کر دیتے ہیں، چیزوں میں ان کو
آسانی فراہم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے یہ آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو لوگ صاحب تقویٰ ہیں، جو لوگ اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں، ہم ان کو مشکلات سے نجات عطا کر دیتے ہیں، ساری مشکلات سے ہم ان کو نجات عطا کرتے ہیں، اور ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ یہ سورہ طلاق میں مسلسل آیتوں میں خداوند کریم نے گفتگو کی ہے، مسلسل فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو لوگ تقوی اختیار کریں، جو لوگ تقوی اختیار کریں۔ تو اس بلند صفت کا نام ہے تقوی، اس مقام اور عزت کا نام ہے تقوی۔ اور پھر تقوی چونکہ بہت عربی زبان بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، بعض اوقات عربی زبان کا ایک لفظ ایسا ہوتا ہے جس کا اگر کسی دوسری زبان میں ترجمہ کیا جائے، تشریح کی جائے، تو اس کے لیے ایک پیراگراف چاہیے گفتگو کرنے کے لیے۔ اب یہی تقوی ہے، آپ دیکھتے چلے جائیے مفسرین نے جس قدر اس تقوی کے معنی پر گفتگو کی ہے اس قدر مختلف، یعنی مختلف سے مراد یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا کہ کوئی معنی کسی سے مقابل پہ آ جائے، اپوزٹ پہ ہو جائے، نہیں، اس سے ملتے جلتے معنی ہیں، لیکن مختلف مدارس کے ساتھ، کیونکہ عام طور پر جو معنی ہوتے ہیں وہ ایک یا دو معنی پر گفتگو کی جاتی ہے، مگر یہ تقوی کی صفت ہے، تقوی کا کام ہے کہ مختلف معنی علماء نے بیان کیے۔ تقوی کا جو مادہ ہے وہ وقایا سے نکلا ہے۔ ہمارے پاس جو لوگ قرآن مجید کی یعنی ڈکشنری کے نام سے جو ہے عربی ڈکشنری جو کہلاتی ہے، وہاں پر جب کبھی بھی اگر کوئی تقوی کو تلاش کرنا چاہے تو وہ تے سے تلاش کرتا ہے، تے قاف واو، جبکہ نہیں، عربی کا طریقہ چنی کا یہ ہے کہ جو اس کا مادہ ہو اس مادے سے اس لفظ کو تلاش کیا جاتا ہے۔ تو تقوی آپ کو تے کے اصول میں نہیں ملے گا، واو میں ملے گا، واو واو قاف، یہ وقایا، کیونکہ تقوی کا معنی، تقوی کا جو مادہ نکلا ہے وہ وقایا سے نکلا ہے۔ وقایا کے معنی کیا ہے؟ وقایا کے معنی ہے کسی چیز کو ایسی چیزوں سے بچانا جو اس کے لیے نقصان کا باعث بن جائیں، یہ معنی ہے وقایا کے، کسی بھی چیز کو ایسی چیز اسی چیزوں سے بچانا جو اس چیز کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہوں۔ لہذا تقوی کے معنی ہے کہ یہ بیان کیے گئے۔ تقوی کے معنی یہ ہے کہ جو روح پر مضر اثرات ڈالتی ہوں ان چیزوں سے روح کو ایک پردے میں رکھنا، یہ ایک تقوی کے معنی بیان ہوئے۔ دوسرے تقوی کے معنی یہ بیان کیے کہ تقوی نام ہے نظم و ضبط کی ایسی اندرونی طاقت و قوت کا، نظم و ضبط کی ایسی اندرونی طاقت کا نام ہے تقوی، جو شہوت اور سرکشی کے مقابلے میں انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ سرکشی کے مقابلے میں، شہوت کے مقابلے میں جو انسان کی حفاظت کرے اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تقوی کے ایک اور معنی یہ ہے کہ تقوی اس تاثر کا نام ہے جو خدا واحد و لا شریک کی عظمت و جبروتیت کو دیکھ کر انسان کے دل کے اندر پیدا ہو، جس تاثر کے زیر اثر وہ خدا کی اطاعت بجا لائے، اس کے اعمال کو بجا لائے، اس کے احکام کو عمل کرے تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ تقوی کے ایک اور معنی، اور تقوی کے ایک اور معنی یہ ہے جو عام طور پر رائج ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور کمال تقوی یہ ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی دامن کو محفوظ رکھنا، یہ کمال تقوی کی منزل ہے۔ اور پھر تقوی کی بہت سارے درجے ہیں، بہت مقام ہے تقوی کا، یہی تقوی ہے۔ اور اگر یہی تقوی اگر انسان میں پیدا ہو جائے، انسان صاحب تقوی ہو جائے، جتنی بشارتیں میں نے قرآن مجید سے عرض کی ہیں یہ صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ اور اگر تقوی نہیں ہے، یہی بعض عمل ہے، نماز ایک الگ عمل ہے، روزہ ایک الگ عمل ہے،
حج و زکوٰۃ ایک الگ عمل ہے، دوسرے بھی جتنے اعمال ہیں وہ ایک خاص عمل میں محدود ہے، لیکن تقوی فقط ایک عمل کا نام نہیں، انسان کی پوری طرز حیات کا نام تقوی بن جاتا ہے، پوری زندگی انسان کا نام ہے تقوی۔ یہی وجہ ہے کہ مفضل ابن عمر حاضر ہوئے، میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا سے مختلف باتوں پر گفتگو کی، یہاں تک کہ بات عمل پر ہو رہی تھی، تو میں نے عرض کی کہ فرزند رسول، میں عمل کے معاملے میں اپنے آپ کو قلیل، کم اور کمزور پاتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس طریقے سے نہیں سوچا کرو، وہ عمل کہ جو زیادتی کے ساتھ انجام دیا جائے، زیادہ عمل ہو مگر اس میں تقوی نہ ہو، اس سے بہتر عمل وہ ہے کہ جو عمل تو کم ہو مگر اس میں تقوی موجود ہو۔ مفصل کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، میں نے کہا فرزند رسول، ایک کم عمل کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو مثال کے طور پر سمجھاؤں، ایک شخص ہے کہ جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عبادات بھی انجام دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتا ہے، کام بھی آتا ہے، پڑوسیوں کا بھی خیال کرتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے، مگر جب کبھی حرام کا سامنا ہوتا ہے تو حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے، حرام میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک شخص ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو اتنے اعمال انجام نہیں دیتا، یوں کہو کہ واجبات انجام دیتا ہے یا کچھ مستحبات کر دیا کرتا ہوگا، اتنے اعمال انجام نہیں دیتا، مگر حرام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یہ شخص بہتر ہے اس سے جو حرام کا مرتکب ہو جاتا ہو، چاہے عمل کثرت کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ یہ ہے مقام تقوی، یہ ہے منزل تقوی، مان کو بچانا، اور کس قدر اہم ترین چیز ہے تقوی۔ اور مومن ایسی بات نہیں ہے، ظاہر بات ہے، عاقبت للمتقین، عاقبت صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ یہاں پر اس منزل پر آ کر پریشان اور پریشان ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس زندگی میں اپنے اعمال پر پریشان ہوں گے تو اصلاح کا کام کریں گے، اگر پریشانی نہیں ہوگی تو اصلاح بھی نہیں کریں گے۔ ضروری ہے اپنے عمل پر نگاہ ڈالنا۔ کیا وجہ ہے کہ تقوی کی اتنی باتیں آنے کے باوجود، تقوی کے اتنے مراحل سننے کے باوجود دوسروں کو چھوڑ دے، صاحبان ایمان، خود میں اپنے نفس کو کہتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ کبھی تو ہم بہت زیادہ صاحب تقوی بن جاتے ہیں، خصوصیت سے ایک مہینہ پہلے جو مہینہ گزرا ہے رمضان کا مہینہ، بہت سارے مومنین ایسے ہوں گے یقیناً جو تقوی پر بہت حد تک صاحب تقوی کہلا سکتے ہیں، انہوں نے واجبات پہ عمل کیا، مستحبات کی پیروی کی، محرمات سے پرہیز کیا، مکروہات سے پرہیز کیا، بلکہ بعض اوقات مباح سے بھی، کھانا پینا جو مباح ہے اس سے بھی پرہیز کیا، حکم خدا پر صاحب تقوی بن کر یقیناً تقوی پیدا ہوئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن جو بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے تھے کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، کم از کم اگلے سال تک تو صاحب تقوی رہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر افراد کا یہ تقوی کچھ عرصے میں ہی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو عید کا دن آتے ہی ختم ہو جایا کرتا ہے نفس کے ساتھ۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، یہ ایسی زندگی میں سوچنا ہے کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں اس طریقے سے ہیں۔ وجہ یہ کہ ہم نے جس طریقے سے اخروی زندگی کو وقت دینا چاہیے تھا ہم نے وقت نہیں دیا ہے۔ دنیا کو تو ہم بہت وقت دیتے ہیں لیکن آخرت کی چیزوں پر غور فکر کے منظر نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ جو لوگ تقوی کے لحاظ سے رمضان میں کہا جائے کہ لکھ پتی کروڑ پتی تھے، ایسی وجہ کیا ہوتی ہے کہ رمضان کے جانے کے بعد بالکل خلاش ہو جایا کرتے ہیں؟
دامن بالکل تقویٰ سے صاف ہو جاتا ہے۔ گناہ جو رمضان میں چھوڑے تھے لیکن اس کے بعد آمادگی کی منزل تو تقویٰ کی منزل۔ اب یہاں پر مجھے چند مختصر اعمال عرض کرنے جو آپ مومنین کے لیے بھی ہیں، اپنے نفس کے لیے بھی ہیں، جو ائمہ طاہرین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں اور علماء نے ان کو تشریح کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، بتایا کہ تقویٰ کی منزل کیا ہے۔ سب سے پہلے تو تقویٰ دو طریقے کا ہے، یعنی ویسے تو تقویٰ کی بہت سی تعریفیں ہیں لیکن عام ذہن کے لحاظ سے ایک انفرادی تقویٰ ہے، ایک اجتماعی تقویٰ ہے۔ انفرادی تقویٰ پر تو بہت سارے مومنین ہو سکتا ہے اس کے حامل ہوں۔ انفرادی تقویٰ کیا ہے؟ یعنی اپنی انفرادی زندگی میں جو ہم عبادتیں انجام دیں وہ اس طریقے سے انجام دیں کہ وہاں پر خلوص بھی ہو، ذلت بھی ہو، تمام چیزوں تو بہت سارے لوگ اس پر قائم ہیں، انفرادی تقویٰ۔ مگر اجتماعی تقویٰ کی بات یہاں آ جائے، اجتماعی تقویٰ کیا ہے؟ اجتماعی تقویٰ سے مطلب یہ نہیں کہ اجتماع میں نہیں، اجتماعی تقویٰ سے مراد جو جگہ میں ہے وہ اجتماعی تقویٰ یہ ہے کہ کسی دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، کسی دوسرے کو اذیت نہ پہنچائیں، چاہے زبان سے ہی اذیت کیوں نہ ہو، کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا، ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھی خواہش رکھنا، نیکی سے کام آنا، دوسروں کے کام آنا جہاں تک ممکن ہو۔ اس طریقے کی ڈیفینیشن کو اجتماعی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کی ذات کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوں، اس کو کہتے ہیں اجتماعی تقویٰ۔ تو انفرادی تقویٰ پہ تو بہت سے نظر آتے ہیں، مگر یہ اجتماعی تقویٰ بھی اسلام ہی کا تقاضا ہے کہ آپ کو اختیار کرنا ہے۔ اور جب انسان اجتماعی تقویٰ اختیار کرے گا اس کے ساتھ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ انفرادی اجتماعی منزل پر آئیں تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کی منزل یہ ہے کہ گناہ، سب سے پہلے جیسا کہ میں نے مولا کی حدیث بیان کی کہ گناہ میں گرفتار ہو جانا، یہ گناہ ہمیشہ سے تقویٰ کے رادف رہے ہیں، صاحبان تقویٰ کو اس منزل تقویٰ سے دور کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ گناہ، اول تو گناہ کی دو قسمیں جیسے وہ تعریف کے لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ، ورنہ گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹا بھی ہے تو حکم الہی کی مخالفت ہے، تو یہ الگ گفتگو ہے کہ چھوٹا بڑا گناہ کیا ہے۔ لیکن کام جو ہے کہ کچھ گناہان صغیرہ ہیں، کچھ گناہان کبیرہ ہیں۔ گناہان کبیرہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ جن پر خداوند کریم نے کلام پاک میں عذاب جہنم کا وعدہ کیا ہے کہ جو اس گناہ کا مرتکب ہوگا عذاب جہنم ہے، اسے گناہان کبیرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، گناہان صغیرہ بھی گناہان کبیرہ میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، جس میں سے 4 چیزیں علماء نے بیان کی۔ سب سے پہلی چیز گناہ پر خوش ہونا، گناہ پر خوش ہونا، یعنی فرض کیجئے میں نے کوئی ایسی محفل منعقد کی جس میں مکس گیدرنگ تھی اور خدا نہ خواستہ اس میں کچھ ایسا بھی ہو گیا کہ جو آوازوں کو خدا نے منع کیا تھا وہ بھی شامل ہو گئی، تو یہ گناہ تو اپنی جگہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ ایک الگ گفتگو کہ گناہ صغیرہ و گناہ کبیرہ، میں ایک مثال عرض کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ جو ہو سکتا ہے چھوٹا ہو، لیکن اس کے بعد تقریب کے بعد میں خوش ہو رہا ہوں اپنی بات پہ کہ دیکھو کیسی تقریب میں نے منعقد کی، کیسی زبردست تقریب منعقد کی، تقریب گناہ تھی، اس گناہ کی تقریب پر خوش ہونا بھی اس گناہ کو کبیرہ میں بدل دے گا۔ چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے لیکن جب اس پر خوش ہو انسان، نہیں ہو بیان کرے، وہی گناہان کبیرہ میں تبدیل ہو جائے۔ دوسری ہے استصغار الذنب، گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا، یعنی انسان یہ سوچ کے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، استصغار الذنب کہتے ہیں گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا، خود چھوٹے گناہ کو بڑے گناہ میں استعمال ہو جاتا ہے۔
چھوٹا گناہ ہے لیکن جب استغفار آپ نے چھوٹا سمجھ کے کیا اور یہ تو گناہ کبھی میں تبدیل ہو گیا. ارے یہ تو چھوٹی سی چیز ہے, ہوتی رہتی ہے, آج جھوٹ بول دو کہ جی بات نہیں, تمام چیزیں چھوٹا سمجھ کے کیا, کوئی بات نہیں, اگنور ہے. کوئی دھوکہ دیا کسی کو, نعوذ باللہ, چھوٹا سمجھ کے کیا, گناہ نے کبیرہ میں تبدیل ہو گیا. تیسری منزل ہے استمرار الذنب, بار بار ادا کرنا. جس طریقے سے احتیاط کے ساتھ تب مومنین کی ہدایت کے لیے, لہذا نہایت ادب کے ساتھ اگر کسی کو ناگوار گزرے, ہو سکتا ہے داڑھی کو موننا ایک دفعہ تو صغیرہ ہو, مگر جب بار بار یہ عمل کیا جائے تو کبیرہ میں تبدیل ہو جائے. ہو سکتا ہے بے پردگی ایک مرتبہ تو صغیرہ ہو مگر بار بار ادا کی جائے تو کبیرہ میں تبدیل ہو جائے. استمرار الذنب, بار بار ادا کرنا صغیرہ کو کبیرہ میں تبدیل کر دیتا ہے. اور اس کے بعد منزل دکھا کر کسی کو کرنا, عام لوگوں کو دکھا کر کرنا. اسی لیے اسراف ہے. اسراف, انسان جب اسراف کرتا ہے, لوگوں کو دکھا رہا ہے, دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے, اسراف کر رہا ہے, اس کو گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جائے گا. کسی عورت کا بے پردگی کے ساتھ نکلنا, اس طریقے سے لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, خود تو بے پردہ ہو کے گناہ کما رہی ہے, لیکن یہ جانا اس کا اجتماعی گناہ کی منزل پر گناہ صغیرہ کو کبیرہ میں تبدیل کر دیا کرتا ہے. تو مومنین, یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے, یہ مہلت بہت, اس کو انسان قدر کی نگاہ سے دیکھے, اور جو اصلاح نفس ہو سکتی ہے اسی زندگی میں ممکن ہے. میرے مولا نے فرمایا نہ تھا, یہاں پر عمل ہے, حساب نہیں ہے, کل حساب ہوگا, عمل نہیں ہوگا. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے. اب یہاں پر سوال یہ کہ انسان اتنی زندگی گزار لی, 40 سال گزار لیے, 50 سال گزار لیے, کیا وجہ ہے کہ یہ کمی ہو نہیں سکتی ہے؟ تو یہاں پر عرفاء نے خصوصیت سے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. کچھ اعمال بتائے ہیں کہ دیکھو اگر اس طریقے سے عمل کرو گے تو گناہوں سے محفوظ رہو گے. اور یاد رکھیے, دیکھیے, ہم اپنی زندگی میں دنیاوی کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت سے وقت ہے. میں اپنے آپ کو بھی کہوں, سب کے لیے دنیاوی کام ہے, ٹاک شوز آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں, ٹی وی کے آگے 3-3 گھنٹے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کیا اپنی آخرت کو بچانے کے لیے تھوڑے سے اعمال نہیں کر سکتے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں پچھتانے سے کوئی کام نہیں چلے گا. قرآن کہہ رہا ہے جا کے پچھتائیں گے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ کہیں گے خدا ہمیں واپس پلٹا دے, اب کے ہم وعدہ کرتے ہیں اچھا عمل کر کے آئیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ جا کے کہیں گے وہاں پر. تو ابھی مہلت ہے, میں بھی ابھی سب اپنے آپ کو نگاہ کریں اور اپنی اصلاح کی منزل کی طرف آئیں. تو اس میں علماء نے کچھ اعمال بتائے ہیں, جس میں سے ایک عمل جو خاص بتایا گیا ہے وہ عمل یہ ہے کہ روزانہ, اور بیان یہ کہ علماء نے کہ ہو سکے تو 1 سال تک کم از کم اس عمل کو روزانہ انجام دے. روزانہ صبح 8 بجے کربلا کی طرف رخ کر کے کہیے, السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. وہ شخص جو استقامت کا پہاڑ تھا, جس نے امر بالمعروف کی تلوار سے منکر کو ختم کر کے رکھ دیا, یہ استقامت امام حسین ہے. مدد لیجئے امام حسین علیہ السلام سے. لیکن علماء نے کہا ہے کچھ محنت کرنی پڑے گی. تو صبح کے 8 بجے رخ کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. اور ایک اور عمل بتایا علماء نے کہ دن میں 11 بجے 50 مرتبہ درود پڑھ کے اس کو ہدیہ کیجئے اپنے زمانے کے امام حضرت امام عصر علیہ السلام. 50 مرتبہ درود بھیج کر اس کو وقف کر دیں امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں. 1 سال تک انجام دے. ویسے تو اتنا مختصر ہے کہ انسان چاہے تو ساری زندگی انجام دے سکتا ہے, لیکن آپ کوشش شروع تو کریں. کہتا ہے کہ اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں. توجہ کر کے کہیں کہ کس ہستی کو میں سلام کر رہا ہوں. اور ان اعمال کی نیت کے لیے علماء نے کہا کہ بہترین نیت یہ ہونی چاہیے
کہ میں تاجیل ظہور فرج کے لیے یہ اعمال انجام دے رہا ہوں۔ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ اس لیے عمل کر رہا ہوں کیونکہ یہ گناہ مولا کے ظہور میں مانے ہیں، لہذا تاجیل ظہور کے لیے میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں تاکہ اپنی ذات سے ان گناہوں کو ختم کروں، میں سبب نہ بنوں مولا کے آدیش سے آنے کا۔ ہر ایک اپنی ذات سے آغاز کرے، ہر ایک اپنی ذات سے آغاز کرے کہ میں سبب نہ بنوں، تاجیل ظہور کے لیے اس نیت سے اعمال کا آغاز۔ اور یہ اعمال بیان کیے ہیں مشہور و معروف عارف جو آقا بہجت کے بھی استاد سید علی آقا قاضی، جن کو استاد عرفا کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء سب ان سے آ کے دستور العمل لیا کرتے تھے۔ کوئی علیہ الرحمٰن نے لیا، تو میں نہیں، علیہ الرحمٰن نے لیا۔ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، اتنی بڑی ہستی انہوں نے لیا۔ خود آقا بہجت آ کر اتنے بڑے بڑے علماء جو عرش کی اتنی منزل پر پہنچے، ان سے آ کے دستور العمل لیا کرتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ اس منزل پر آ جائے تقویٰ کی، تو آپ ہمیں دستور العمل دیں کہ ہم اس پہ عمل کر کے یہ درجہ حاصل کریں۔ اور انہوں نے جو دستور العمل دیا، سید علی آقا قاضی نے اس پر عمل کر کے یہ علماء اتنے بڑے عہدوں پر پہنچے ہیں۔ یہی فرمایا کرتے تھے کہ سید علی آقا قاضی عظمت و توحید کا ایک عظیم الشان پہاڑ ہے۔ جناب محمد حسین طباطبائی خود عرفہ کی کس منزل پر ہیں، میں نے ان کے واقعات بھی آپ کے سامنے بیان کیے۔ عارف ہے الہی، صاحب تفسیر المیزان، بہت بڑی ہستی محمد حسین طباطبائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آج محمد حسین طباطبائی جو کچھ بھی ہے وہ سید علی آقا قاضی کی نتیجہ ہے، یہ مقام سید علی آقا قاضی کا۔ تو انہوں نے ایک دستور العمل بیان کیا، اور بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اگر صاحب تقوی بننا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس پر ثابت قدم رہے، تو اس چیز کو ہمیشہ نوٹ رکھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز جو انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان یا مجتہدین ہے تو اپنے اجتہاد پر، اور تقلید کرنے والے ہیں تو جن کی تقلید کر رہے ہیں ان کی توضیح المسائل پہ مکمل عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ دو چار مسائل تو ہم نے لے لیے، باقی مسائل کا علم ہی نہیں ہے کیا چیز ہے، یہ چیز موجود ہے مگر اپنی مرضی سے عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، یا تو مجتہدین ہیں تو اپنے اجتہاد پر انحصار کریں، مجتہدین نہیں ہیں، مقلد ہیں، تقلید کر رہے ہیں تو جس کی تقلید کر رہے ہیں اس کی صحیح معنوں میں تقلید کریں۔ یہ نہیں کہ دو چار مسائل لے لیے پھر باقی اپنی نہیں، تقلید اٹھائیں، موجود ہے کتاب، اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ چاہیے کہ واجبات و مستحبات کو ان کے احسن وقت پہ انجام دے، احسن وقت جو سب سے بہتر وقت ہو اس پہ انجام دے۔ یہ نہیں نماز کو آخر وقت میں پڑھا جا رہا ہے، ٹال کے پڑھا جا رہا ہے، دنیاوی چیزوں کی وجہ سے اعمال کو ٹال دیا گیا، نہیں، احسن وقت پہ انجام دے۔ جیسی چیز کیا ہے؟ احسن وقت پہ اعمال کو انجام دینا، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز انہوں نے بتائی، ہر نماز واجب کے بعد آپ تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ تسبیح جناب فاطمہ زہرا کو خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے پاس اکثر یہی ہے کہ جلدی میں پڑھ رہے ہیں، سرسری طور پہ پڑھ رہے، نہیں، انہوں نے کہا اگر پہنچنا ہے خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اور کرتے ہوئے اسے پڑھیں۔ الحمدللہ اس شان کی تسبیح ہے، تسبیح کے الگ فضائل ہیں، تسبیح جناب زہرا کی کیا فضیلت، لوگ کس منزلوں پر پہنچ گئے اسی تسبیح کو پڑھتے ہوئے۔ تو نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ تسبیحات سرب سیدہ کو پڑھنا، خضوع و خشوع کے ساتھ۔ کچھ ٹائم لگتا ہے، لگتا رہے، لیکن تسبیحات کو خضوع و سرسری طور پہ نہیں پڑھنا۔ اور اس کے بعد کی منزل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں سجدہ شکر، جس کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے سجدہ شکر کی۔
سجدہ شکر ہمارے پاس دو قسم کے رائج ہیں، ایک وہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام، اور دوسرا آپ کے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یعنی شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ کہنا ہے، یا اللہ ہو، یا ربا ہو، یا سیدہ ہو، ائمہ سے ہی منسوب ہے۔ لیکن ایک اور سجدہ شکر بتایا امام نے روایات سے کہ سجدہ شکر ایسا ہے کہ انسان سب سجدہ شکر میں جائے، پیشانی کو رکھ کے کہے 3 مرتبہ الحمدللہ کہے، اس کے بعد پیشانی کا داہنا حصہ، گال کا نہیں، داہنا حصہ پیشانی کا رکھ کر کہے درود بھیجے محمد و آل محمد، داہنا حصہ رکھ کر کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ، اور پھر باہنا حصہ رکھ کر کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 3 مرتبہ کہنا ہے، خاص سجدہ شکر ہے۔ تو پوچھا گیا علماء سے کہ یہ جو سجدہ شکر بیان کر رہے ہیں، یہ سجدہ شکر الگ قسم کا کیا وجہ ہے، کون سا سجدہ شکر ہے؟ تو بیان کیا کہ یہ سجدہ شکر ہے کہ ائمہ کی احادیث ہے کہ یہ وہ سجدہ باعظمت سجدہ شکر ہے کہ جس کو پڑھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی سجدہ شکر کی وجہ سے خداوند کریم نے انہیں خلیل بنایا تھا۔ خلت کا مقام جو حضرت ابراہیم کو حاصل ہوا وہ اسی سجدہ شکر کی وجہ سے حاصل ہوا۔ یہ سجدہ شکر خاص طور پر انجام دینا، اور اس کے بعد جو ایک خاص تاکید تھی، بلکہ بڑے غرفاء کی تاکید ہے، اور ایک اس میں تاکید یہ کوئی اگر شخص چاہتا ہو کہ آنے والے سال حج بیت اللہ اس کے نصیب خداوند کریم کر دے، تو ہر نماز واجب کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت، آیت الکرسی، ہر نماز واجب کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا، یہ اس عمل کے اندر شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نوافلہ، خصوصیت سے نوافل مغرب و عشاء کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، خصوصیت کے ساتھ مغرب و عشاء کے نوافل کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ اور پھر اس کے بعد کرواتے ہیں، دیکھیں کچھ اعمال ہیں اس میں ہو سکتا ہے طبیعت کے ساتھ ہو، لیکن انسان کو اپنی عاقبت کو بچانا ہے۔ پھر فرماتے ہیں سید علی آقا قاضی کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اور نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کا اپنا شرط بنائے۔ سورہ واقعہ کی تلاوت نماز عشاء کے بعد، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت، جو بہت سارے مومنین کرتے بھی ہیں، تو یہ چیزیں مستحبات کی منزل پر۔ اور اس کے بعد کی منزل بیان کرتے ہیں کہ سونے سے پہلے مسبحات 6 سورے، اگر ممکن نہیں ہو 6 سوروں کا ہے حکم ہے، جس کو اصول کافی نے بھی نقل کیا، خود حضور ختمی مرتبہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی ہے کہ آپ یہ 6 سورے پڑھ کے سویا کرتے تھے، اور فرماتے تھے ہر ایک سورے میں ایک آیت ایسی موجود ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ یہ 6 سورے ہیں سونے سے پہلے، اور اگر ممکن نہ ہو تو ان میں سے ایک سورہ پڑھ لیا جائے۔ وہ 6 سورے کون ہیں؟ سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ، یہ 6 سورے جن کو سبعات کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ جو شخص یہ سبعات کو پڑھ کے سو رہا ہے وہ اپنی زندگی میں اس قابل ہو جائے گا کہ اپنے زمانے کے امام کو اپنے سے راضی و خوشنود کر کے دنیا سے جائے گا۔ یہ سبعات کی فضیلت ہے۔ اور کہا اگر نہیں ہو سکتا، یہ 6 سورے نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم سورہ حشر کی تلاوت ضرور بضرور کر کے سونے سے پہلے، سورہ حشر کی تلاوت۔ اور اس کے بعد کی 2 منزلیں جو بیان کی وہ یہ کہ نماز شب
مومنین جو ادا کرتے ہیں اس میں شفع میں جو شفع 2 رکعت اور 1 رکعت وتر. نماز شفع میں کیونکہ آپ جانتے ہیں مستحبات میں سورہ حمد کے بعد 1 سے زیادہ سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، تو اس لیے بیان ہوا کہ نماز شفع میں سورہ فلق اور سورہ ناس چاہے تو دونوں رکعتوں میں پڑھ لے، چاہے تو ایک میں فلق پڑھے دوسرے میں سورہ ناس پڑھے، اور چاہے تو سورہ نماز وتر کے اندر بھی یہ دونوں سوروں کے ساتھ ادا کر سکتا ہے. یہ ایک عمل ہے تاکیدی اس کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد جب فارغ ہو جائے، ویسے تو نماز وتر میں بھی 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھا جاتا ہے، لیکن نماز کے بعد بھی حکم ہے کہ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا جائے، 70 مرتبہ. اور اس کے بعد نماز عصر کے بعد بھی کہا کہ 70 مرتبہ نماز عصر کے بعد بھی اس کی تلاوت کی جائے. اور اس کے بعد آخری عمل کہ جو سید علی آقا کا درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ ایک دعا جو پڑھتے بھی ہیں لیکن خاص طور پر 2 بیان ہوئے ہیں اس میں روایتیں ہیں. ایک تو نماز صبح اور نماز یعنی نماز عشاء کے درمیان بھی، اور ایک ہے نماز صبح کے بعد بھی اور نماز عشاء کے بعد بھی 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے. وہ دعا یہ ہے جسے اکثر پڑھتے بھی ہیں، لا الہ الا ہوا لا الہ الا ہوا، درود بھیجے محمد و آل محمد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت یمیت و یحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس کو 10 مرتبہ انسان فجر اور عشاء کے درمیان یا پھر فجر کے بعد اور عشاء کے بعد پڑھے تو کہا اس کے بعد وہ عظیم استقامت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ یہی روایت تھے، یہی نظام العمل تھا، دستور العمل تھا جس کو بڑھ کے علماء اتنے بلند درجوں پر فائز ہوئے. استقامت آتی ہے، تقوی کی منزل پر انسان ثابت قدم ہو جاتا ہے. یہ شرف ہے، یہ منزل ہے، کیونکہ اگر تقوی ہے تو نجات ہے، اگر خدا نخواستہ تقوی نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہے. اور ایک اور عمل بتایا اس کے بعد آپ کی دعائے غریب جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دین میں جتنی مرتبہ ہو کوئی تاکید بیان نہیں کی گئی، اتنی مرتبہ انسان اس کی تلاوت کرے. اور ایک آخری بات جس کو بہت سے بزرگ علماء نے بیان کیا اور کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے مومنین اس سے پتہ نہیں کیوں نارکش ہیں یا اس کو اختیار نہیں کرتے. وہ چیز ہے ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس مقام پہ توسل، تقوی اختیار کرنے کے لیے مشکل کشا سے مدد مانگیں. مشکل کشا فقط اس لیے نہیں ہے کہ گرنے لگے تو یا علی کہہ دیں، ارے گناہوں کے مقابلے میں بھی یا علی کہہ کے دیکھو کس طریقے سے مدد شامل ہوتی ہے. گناہوں کے مقابلے میں یا علی کہو، رب کے مقابلے میں یا علی کہو. انشاءاللہ ہوگا تو بیان کروں گا کتنے ہی موت کے منزل ہیں، کتنے ہی برزخ کے مقام ہیں کہ ایک انسان دوزخ میں گر رہا ہے، گرتے گرتے اس کی زبان سے یا علی نکل گیا، ایک ہاتھ آیا اس کڑائی سے اس کو اٹھا کے باہر نکال دیا. یہ ہے علی کی ذات، یہ ہے مولا کی ذات. امیر المومنین کی ذات سے توسل کر کے تو دیکھیں اس منزل پر. امیر المومنین کی ذات، یہی وجہ بڑے بڑے علماء بیان کرتے، بڑے بڑے زین العابدین، آقا زین العابدین اور ہندی کے جو بہت بڑے مجتہد اپنے زمانے میں تھے، وہ کہتے تھے مجھے جب کبھی بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی میں نعت علی پڑھ کے امیر المومنین سے توسل کرتا تھا، اور ممکن ہی نہیں ہوتا تھا کہ مشکل رہ جائے. یہ ذات علی سے توسل ہے،
یہ میرے مولا کی ذات سے توسل ہے. تو جب کبھی بھی کہ ہم ان کی ذات سے توسل کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مقام آ جائے. اور جب بات آ گئی چونکہ آج میرے نوے امام کی شہادت کا دن ہے، ہم نامی امام کی شہادت بنا رہے ہیں. آخر میں شہادت ہوئی تھی نا، ذیقات کے آخر میں آپ کی شہادت کا دن ہے. اسی امام سے منسوب علماء نے بیان کیا کہ جو شخص چاہتا ہے اس کے روزگار میں ترقی و برکت ہو، جو شخص چاہتا ہے کہ اولاد لائق ہو، خصوصیت کے ساتھ شادی کے معاملے میں شادی نہیں ہوتی ہو، شادی کے معاملات ہوں، تو یہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کو وسیلہ بنائے، نظر کرے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام پر، ان کے توسل سے دعا کرے، وسیلہ بنا کہ آیت الکرسی پڑھ کے دعا کرے. رزق کے لیے ہو، خصوصیت کے ساتھ یہ عمل شادی کے لیے ہے تو خداوند کریم دعاؤں کو قبول فرمائے گا. تو یہ ہے منزل تقی امام کی منزل. تقی کیا کہنا تقی کا؟ تقی یاد رکھیے، تقی صفت مشبہہ کہا جاتا ہے. صفت مشبہہ جیسے علی ہے، تقی ہے، نقی ہے، یہ صفات مشبہہ کہا جاتا ہے، جس میں ایک تعریف ہے گرامر کی کہ اس میں فاعل نہیں ہے، اس میں فاعل نہیں ہے. جہاں اس میں فاعل آ جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی وہ صاحب صفت ہوتا ہے، کبھی صاحب صفت نہیں ہوتا. جہاں صفت مشبہہ آ جائے وہ کبھی صفت سے باہر نہیں نکلتا. یعنی امام محمد تقی ان کو کہتے ہیں جو دنیا میں بھی تقی ہیں، آخرت میں بھی تقی ہیں. امام المتقین ہو، کبھی صفت الگ نہیں ہو سکتی ہو. اس امام مظلوم کا امام محمد تقی کہا جاتا ہے. اور کون امام؟ وہ میرا بے کس امام. چہاردہ معصومین میں شہزادی کونین کے بعد اگر کسی کو کم ترین حیات ملی ہے تو یہ میرا نواں امام، کل 25 سال کا سن 195 ہجری رجب میں ولادت ہے اور سن 220 ہجری ذیقات کے آخر میں شہادت کی منزل ہے. یہ میرا امام. اور میرا امام جب کی شہادت، بہت سے ائمہ ایسے ہیں جن کے واقعات دوسرے ائمہ سے شباہت رکھتے ہیں. یہاں پر امام محمد تقی کی شباہت امام حسن مظلوم سے یہ ہے، امام حسن کو بھی زوجہ نے زہر دیا، امام محمد تقی کو بھی ام الفضل نے معتصم کے کہنے پر زہر دیا. زہر، اور ایسا زہر روایت میں بیان ہوتا ہے. ایک بات بیان ہوتی ہے، کسی عالم نے کسی حکیم سے پوچھا کہ حکیم تو بہت بڑا حکیم ہے، یہ بتا کہ زہر حلاحل کسے کہا جاتا ہے. یہ سننا تھا. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا پتا تمہیں زہر حلال کسے کہتے ہیں؟ اگر اس کا تھوڑا سا حصہ دریا میں ڈال دیا جائے مچھلیاں مر جائیں گی. آئے وہ زہر دیا گیا. اور روایت موجود ہے جب زہر اثر کرتا ہے نا پیاس محسوس ہوتی ہے. جب مولا نے پانی مانگا اس ظالمہ نے پانی دینے سے منع کر دیا. ہائے میرے مولا، جگر کے ٹکڑے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے امام حسن سے کہوں گا، مولا امام تقی آپ سے شباہت رکھتے ہیں، مگر ایک فرق ہے مولا. امام حسن مجتبی جب آپ کو زہر دیا گیا تھا نا، اثر ہوا تھا نا، بہنیں آ گئی تھی. زینب و ام کلثوم بھائی کو سہارا دیا تھا. امام حسین آئے تھے، حضرت عباس آئے تھے، اہل خانہ نے مولا کو سہارا دیا تھا. مگر ہائے میرا نواں امام، ہائے محمد تقی غربت کا عالم ہے، بغداد میں ہے، یکا و تنہا ہے، کوئی پاس نہیں ہے،
کوئی پاس نہیں ہے. یہ عالم غربت ہے, یہ عالم غربت ہے. اور اسی عالم غربت میں جب غلام کو صدا پہنچی ہے نا, غلام کو آواز پہنچی ہے نا, غلام گھبرا کے آیا, غلام گھبرا کے آیا. یہ میرے مولا کا خاص امام ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا فرزند رسول کوئی خواہش ہے مولا, کوئی خواہش ہے مولا؟ کہا ہاں, بس ایک کام کرنا, باقی تو سب انتظام ہو چکا ہے. ایک کام کرو, 2 اماموں کے لیے ہمیں یہ روایت ملتی ہے, ایک میرے چوتھے امام کے لیے, ایک امام محمد تقی کے لیے. کہا کیا فرزند رسول؟ کہا مجھے زمین پہ لٹا دو. وہ زمین پہ لٹانے لگا. فرمایا نہیں, یہ فرش الٹ دو, یہ فرش الٹ دو, اس خاک پہ مجھے لٹا دو. جب خاک پہ لٹایا گیا, کربلا کا رخ کیا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, میرا سلام, میرے جد پہ سلام, جن کا لاشا کربلا کی تپتی زمین پر بے گور و کفن کے میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا مولا, فقط لاشا ہی نہیں پڑا رہا, لاشا ہی نہیں پڑا رہا, فقط حسین کا جز خاکی ہی زمین کربلا پہ نہیں تھا, بلکہ ظلم کی یہ انتہا کر دی گئی. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, کسی غم میں نہ رلائے. عمر سعد نے کہا جب ہم کسی کو نعوذ باللہ بہت بے عزت کرنا چاہتے ہیں تو عرب کا یہ طریقہ ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جاتی ہے, گھوڑوں کی نال بندی کی جاتی ہے, لاشوں کو پامال کیا جاتا ہے. جب اس ارادے سے گھوڑے سوار آگے بڑھے, ہرکے لشکر کے وقار آگے بڑھے, قبیلے والے آگے بڑھے, کہا صحیح ہے, تمہارے خیال میں ہو سکتا ہے ہمارے سردار نے غلطی کی ہو, مگر ہمارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہر کا لاشا پامال ہو جائے؟ کہا ہر کا لاشا اٹھا لو. حبیب کے قبیلے والے آگے بڑھے, حبیب کا لاشا اٹھا لیا گیا, یہاں تک کہ ارباب عزا ایک ایک شہید کا لاشا ہٹا لیا گیا, مگر ایک لاشا ایسا تھا, ایک لاشا ایسا تھا کوئی کہنے والا نہ تھا. بہن تڑپ گئی, زینب نے مدینے کا رخ کیا, نانا رسول اللہ آپ کے نواسے کا لاشا حسین کا لاشا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبا ینقلبون. خداوندہ ہمارے اس قبیل توسل کو ہم سے قبول فرما, ہمارے گزشتگان و اموات کو رحمت فرما, مرحومین کو جوار چاردہ معصومین میں جگہ عطا فرما, جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما, جو مومنین و مومنات بیمار ہیں صحت کامل عطا فرما, جو بے روزگار ہیں باعزت روزگار عطا فرما, جو برسر روزگار ہیں ترقی و برکت عطا فرما, جو بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں بہترین کفو عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما, جو لاولد ہیں اولاد صالح عطا فرما. مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, مراجع عظام کی حفاظت فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما, یاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم یوسف علی راشد علی مولدینہ مرحومہ خیر النساء یوسف علی مرحومہ روبینہ بنت یوسف علی اور مولدینہ فیملی کے دیگر مرحومین آج کی مجلس کا جن مومنین نے اہتمام کیا تھا ان کے فیملی کے تمام مرحومین کے لیے, اور اس کے علاوہ سید محمد باقر ابن سید رضا حسین اور سید محمد حفیظ شاہ ابن سید شجاعت علی شاہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.